لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دنیاوی اور اخروی سعادتیں سمیٹنے کا حکم ذکر کی صورت میں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریحات تو میں بعد میں پیش کرتا ہوں. ہر انسان اپنی زندگی مخلوط طریقے سے گزارتا ہے. کچھ اعمال نیک ہیں، کچھ اعمال بد ہیں، اور جس طبقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم پر گناہوں کا غلبہ زیادہ ہے. ہم سے گناہ نیکیوں کی بنسبت زیادہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. اور گناہوں کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا فرماتا ہے. یہ گناہوں کی آفت ہے کہ وہ مالی طور پر، معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کی آفت ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کرتا ہے. یہ گناہوں کی آفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی میں سکون ختم فرما دیتا ہے. جیسا کہ فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی زندگی کی تنگی کا ذکر تو قرآن کریم فرقان حمید میں صراحتاً فرمایا ہے. یہ جو وقت گزر رہا ہے جس میں ہم ایک بہت بڑے موذی مرض کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی آفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کے ذریعے رجوع کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے امان عطا فرمائے. میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ہندوستان کے اندر لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے مر رہے ہیں، اور اس طریقے سے مر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اعداد و شمار ہی نہیں، یعنی ایک ایک لمحے میں 4 5 لوگ مر رہے ہیں. انسان اپنی جتنی بھی قوت لگانا چاہے لگا لے، لیکن اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان کی استطاعت اور صلاحیتوں کو قرآن کریم فرقان حمید نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ، تم اگر آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نہیں بھاگ سکتے. جہاں جاؤ گے اللہ کی بادشاہت کو پاؤ گے، یعنی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں اس آیت کا اگر میں مفہوم عرض کروں تو کیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے آگے. تو ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کو منانے کا راستہ ہے. اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ جب گناہ مٹ جائیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اگر نافرمانی کے مقام پر ہی کھڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں محل اجابت پر نہیں پہنچیں گی۔ تو گناہوں سے توبہ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، قیامت سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے اس دنیا پر جو آئے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں معلق ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی افادیت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک اللہ قیامت بھی قائم نہیں کرے گا جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا رہے گا۔ اس ایک شخص کی وجہ سے قیامت کا وقوع نہیں ہو پائے گا جب تک وہ شخص رہے گا۔ جب وہ شخص بھی اس دنیا سے جائے گا تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ موذی مرض قیامت سے بڑی آفت تو نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب تک اللہ کا ذکر کرو گے امان میں رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ اہل ذکر سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اہل ذکر جو اللہ کا راتوں کو اٹھ کر ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے ان کے اردا گرد 40 گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس جگہ پر میرا بندہ ذکر کرنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، تمہاری بدعمالیاں دیکھتا ہے تو پھر گود میں چھوٹے بچوں اور اپنے ذکر کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تو ذکر کرنا یہ آفتوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو جب ہم ذکر کی تلقین کرتے ہیں، یہاں پر ایک غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کروں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ عمومی طور پر ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیے، ہم کہتے ہیں یہ ذکر کیجئے، کیونکہ پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب یہ ذکر کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کا، یا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے ذکر پر اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو کہ میں نے زندگی میں گناہ کبیرہ کتنے کیے ہوئے ہیں، وہ مٹتے مٹتے کتنا وقت لیں گے۔ اللہ کے ذکر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی اور اپنی پچھلی گزری ہوئی جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس پر نظر کیجیے۔ ایک بدکاری ہی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلال کی حالت میں آتے ہیں۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ آسمان کے فرشتے اللہ کے جلال کو ایسے جانتے ہیں جیسے بہت سی زنجیروں کو پہاڑوں پر رگڑا جا رہا۔ تو فرشتے جان جاتے ہیں کہ رب قہار اس وقت غضب کے عالم میں ہے، تمام فرشتے سر بسجود ہو کر اللہ کی تسبیحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تسبیحات کے عوض اللہ تعالی ہم سے عذاب کو ٹالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز فقط اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، جب دل کو زنگ لگتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ یہ دوسری آفت بتا رہا ہوں۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو نصیحت کی جائے تو وہ اس پر ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، اور اگر نیکی کی تلقین کی جائے وہ اس پر نیکی کی تلقین کرنے والے پر جملے کستا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو اس پر اتنا فخر محسوس کرتا ہے، مباحات کرتا ہے کہ اپنے دوست و احباب میں اس برائی کا برملا ذکر کرتا ہے، میں نے کل یہ کام کیا تھا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے جس پر آپ کھڑے ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کر اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو آج آپ اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں، کل جب قیامت کی بھڑکتی ہوئی آگ آپ دیکھیں گے اور اپنے اس گناہ سے انکار کریں گے، یہی لوگ آپ کے خلاف گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ اس نے گناہ کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 5 لوگوں کے مجمع میں اس گناہ کا خود اقرار کیا تھا ہمارے سامنے۔ ہم کتنی خوشی سے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے آج، وہ کہتے ہیں زبردست کام کیا ہے، تو بڑا جرت مند ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز چوری کر کے بیچ دی ہے،
وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھو۔ جب آپ سے گناہ ہو گیا وہ دل پر ایک سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر دوسرا گناہ ہوا دل پر مزید سیاہی پھیلتی ہے، کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ فرقان پیدا کرے گا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا۔ فرقان یہی ہے کہ اللہ اچھائی کی صورت میں دکھاتا ہے، برائی کی صورت میں دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام سے جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میں نے شامت نفس سے یہ گناہ کر لیا ہے، کیونکہ برائی کو برائی سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے کہ گناہ کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ اس کا بھی دوسرا جو مسئلہ، اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو پالش کرو، چمکاؤ، یہ صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم دشمن کے خلاف محاذ آرائی کرو، اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹو یہاں تک کہ تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں۔ اس سے افضل عمل بھی ایک عمل ہے۔ صحابہ نے کہا اس سے افضل عمل کیا ہوگا کہ ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ ہماری گردنیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی گردنیں کاٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل عمل صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبانیں تر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں، یہ پاگل ہے۔ ذکر کے اثرات فوری طور پر مرتب نہیں ہوتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے، اس میں اللہ کا ذکر کا قصور نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ صاحبان فکر کے لیے بڑی دعوت فکر رکھتا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سیدنا واسطی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کا غالباً نام تھا، تو آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے گھر کے اندر ایک چوہا گھس آیا اور اس کے پیچھے اس کا تعاقب کرتی ہوئی ایک بلی بھی داخل ہو گئی۔ میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، تو چوہا ایک نکر کے اندر گھس گیا، کونے میں گھس گیا، جہاں پر اس پر حملہ کرنا اب کافی مشکل تھا بلی کے لیے۔ تو میں نے بلی کو دیکھا کہ وہ اپنے اعضاء کو سمیٹ کر اپنی نظر اس چوہے پر گاڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی مکمل یکسوئی کے ساتھ کہ جیسے ہی یہ باہر نکلے گا میں اس کے اوپر جھپٹ پڑوں گی۔ میں اس کی حالت دیکھ رہا تھا اور اس کی یکسوئی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصود کو پانے کے لیے کتنی یکسو ہو کر بیٹھی ہے۔ تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ تیرا مقصود تو رب کی ذات ہے، تو اتنی یکسوئی بھی نہیں رکھ سکتا جتنی بلی ایک چوہے کے لیے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی نظریں بالکل اس پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بالکل اعضاء کو سمیٹ کر بیٹھی تھی، ایسے کہ بالکل جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ تو میں نے اس کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کیا کہ یکسوئی اگر حاصل ہو جائے تو انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ تو میں نے اس بلی سے یکسوئی حاصل کی۔ اللہ کا ذکر ہم یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتے، ہم رسمن، جو لوگ کرتے بھی ہم رسمن ہاتھ کے اندر تسبیح چلاتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مولا علی نے اسی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے لوگو تم اس خدا کو پکارتے ہو جس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، دل تمہارا دنیا کی طرف ہے، زبان تمہاری اللہ اللہ کر رہی ہے، ایسے ذکر کا فائدہ نہیں۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں، حضور سیدنا فاتح قادیانیت مامون من الرسول حضور سیدنا شیخ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، فلاں پر اثر جلدی ظاہر ہو گیا، ہم پر اثر ظاہر نہیں ہوا۔
تو آپ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی مٹی کے برتن بنانے والے سے مٹی کا برتن لاتے ہیں اور اس کے اندر ایک تیل کی تہ لگاتے ہیں تو وہ مٹی کا برتن اس تیل کی تہ کو چوس جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خلا ہوتا ہے، وہ اس کو چوس جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر ایک تیل کی تہ اور لگاتے ہیں تو وہ برتن مزید اس کو چوس جاتا ہے، حتیٰ کہ برتن اندر سے پر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب تیل کی تہ لگائی جاتی ہے تو وہ اس کو چوستا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی حال ہے مبتدی کا، ابتداً اللہ کا ذکر کرنے والے کا، کہ اس کے اندر جتنی کمی ہوتی ہے وہ ذکر اس کے اندر کو پہلے بھرتا ہے، جب اندر سے بھر جاتا ہے تو اس ذکر کا اثر اس کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ صاحب ذکر ہے، یہ تہجد گزار ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ اندر سے پر ہو جاتا ہے، اس برتن کی طرح اس کا اندر بھر جاتا ہے، اب وہ جو ذکر ہے اس کے اثرات باہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتا ہے، اگر وہ کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اور آپ اولیاء کی کرامات پڑھتے ہیں یہ اسی قبیل سے ہیں کہ اولیاء کرام نے پہلے اپنے آپ کو اندر سے ذکر کے ساتھ بھر لیا، اب اس ذکر کا اثر باہر تک نکل آیا، بلکہ دوسرے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ذکر کی کیفیات پر اولیاء کرام سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایسے کر کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو بھول جا۔ جب اس حال میں آئے گا تو جو جو چیزیں تو بھولا ہوگا، تیری دنیا کے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان معاملات کو خود بخود ہی پورا کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے معاملات تیرے ساتھ بھلائی والے شروع ہو جائیں گے اور تجھے آخرت اور دنیا کی سعادتیں عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے کام لگ جا، خدا تعالیٰ تیرے معاملوں کا کفیل ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان سے چر لیا کرو، جیسے جانور گھاس چرتا ہے، کھاتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اہل ذکر کی محفلیں ہیں، جہاں پر اہل ذکر بیٹھے ہوں تم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان اہل ذکر کے صدقے تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا۔ جہاں پر بھی اہل ذکر بیٹھے ہوں ان کے ساتھ جا کر بیٹھو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اکثر علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر اہل ذکر ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس اہل ذکر کے حلقے کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، یہ حدیث تو بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے ذہن میں ایک دفعہ یہی حدیث پڑھتے سوال آیا کہ فرشتوں کو 7 آسمانوں کے اوپر کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں کہ جب اہل ذکر بیٹھتے ہیں تو یہ اہل ذکر کی محفل اور اس اہل ذکر کا حلقہ یہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں دور تک فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اہل ذکر کے پاس جائیں۔ جب وہ اہل ذکر کے پاس آتے ہیں تو اہل ذکر اپنی محفل ختم کر کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ عَالَمُ، وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں لیکن پھر بھی سوال پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم اہل ذکر کی محفل اور حلقے کے گرد یوں کھڑے تھے جیسے اپنے پر کھول کر کسی کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے ان جملوں کو غور سے سمجھیے تو ایک اور لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں شخص تیرا ذکر ایسے کر رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اشارتاً ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو اپنے اہل ذکر کا ذکر بھی بڑا محبوب ہے، وہ فرشتوں سے خود سنتا ہے،
حالانکہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کہ وہ چاہتا ہے اس کے محبوبوں کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ یہ کہہ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کی طلب میں تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اچھا، حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جہنم سے امان مانگ رہے تھے۔ اب یہاں پر حدیث ختم ہو جائے تو اہل ذکر کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ایک وہ بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، اپنی کسی حاجت کے لیے ان کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے حکم ارشاد فرما کہ اس کے لیے تیرا کیا انعام ہے، یا اس کے لیے کوئی انعام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشک بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں بدبخت نہیں رہنے دیتا اور شقی نہیں رہنے دیتا۔ اس کا مطلب بدبخت ہے، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جو انعام میں نے ان کے لیے کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والے پر بھی وہی انعام کر دوں گا۔ اچھا، ذکر کرنے والے کچھ اور ہیں، ساتھ بیٹھنے والا کوئی اور ہے، یعنی وہ اہل ذکر میں سے نہیں ہے، تو اہل ذکر کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا کہ نہ پہنچا، اس کی مغفرت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہی فلسفہ ایصال ثواب ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، کہ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ ایک اور عقیدے کی بات کروں جو دلچسپ بات ہے، اللہ کے محبوب اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب تو بڑا مقام ہے، صاحب بہار شریعت نے لکھا جو کثرت سے درود پڑے اس کو بھی قبر میں پاک زندگی دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ وہ بطور تلذذ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اجر کے لیے ذکر نہیں کرتے، ان کو اللہ کے ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم قبروں میں بھی تیرا ذکر کریں۔ اگر اس کو آپ میری محبت کا وہ تقاضا سمجھ رہے میں یہ بات کروں تو میں حدیث مبارکہ سے اس کی تائید کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک جگہ پر خیمہ گاڑا تھا، رات کو کوئی سورہ ملک پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ میرا ایک صحابی تھا جو مرنے کے بعد قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ قبر میں بھی صاحبان ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اہل ذکر کے پاس آنے والا محروم نہیں رہتا۔ جب وہ قبروں میں ذکر کر رہے ہیں اور کوئی شخص ان کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رہنے دے گا کہ نہیں؟ وہ بھی نوازا جائے گا۔ اچھا، اہل ذکر کے ساتھ جو ہو اگرچہ وہ ذکر نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہم القوم لا یشک بہم جلیسہم، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی وجہ سے ساتھ والے کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ہم کلمہ پڑھتے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ میت کی مغفرت ہو جائے۔ ہم جب چارپائی اٹھاتے تو ہم ذکر کرتے ہیں، میت اہل ذکر سے نہیں ہوتی لیکن ہم تو اہل ذکر سے ہوتے ہیں، تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذکر کے سبب اللہ تعالیٰ اس میت کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ذکر کرنا، یہ کلمہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ یہاں سے ثابت ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، میت تو ہم میں سے نہیں، نہ وہ ذکر کر سکتی ہے کیونکہ اب وہ جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اب ہمارے اکابرین نے کہا کہ ذکر کرتے ہوئے جاؤ تاکہ اللہ تم پر انعام تو کرے گا ہی، اس میت پر بھی انعام فرما دے گا۔ اسی لیے تو تلقین کے لیے حکم دیا گیا، قبر پر جا کر سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں، سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم ذکر کرتے رہیں، میت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کے ذکر سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایصال ثواب کی اصل ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اولیاء کے مزارات پر جا کر بیٹھنے کی برکات سمجھ آتی ہیں۔ ایک شخص کے ذکر سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، کلمہ پڑھنے کی اصل سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بخاری کے ایک حدیث ہے، الحمدللہ میں نے اس سے 3 مسائل نکال دیے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ فرشتے سفر کر کر اہل ذکر کی طرف آتے ہیں، آسمانوں کو چیرتے ہوئے زمین کی طرف آتے ہیں، پھر آ کر اہل ذکر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ سفر کر کر آنا اس بات کی اصل ہے کہ جو سفر کر کر اولیاء کی طرف جایا جاتا ہے، اس کی اصل بھی یہ ہے کہ فرشتوں کی سنت ہے. کیونکہ ابن تیمیہ ایک گمراہ آدمی نے اس بات کا انکار کیا کہ سفر کر کر صرف بیت اللہ کی طرف جانا اس نیت سے کہ وہاں پر ثواب ہے یہ جائز ہے، باقی ولیوں کی طرف، خود رسول اللہ کی طرف بھی سفر کر کے جانا حرام ہے. یہ اس شخص نے جب بات کہی تھی تو اس نے کاش کہ اس حدیث کو غور سے پڑھا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی حدیث سے یہ مسئلہ واضح فرما دیتے کہ سفر کر کے جانا اللہ کے محبوبوں کی طرف یہ فرشتوں کی سنت ہے. اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے. بہرکیف ذکر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کی جزا یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرا ذکر کب کرتا ہے. مریدوں نے کہا بڑی عجیب بات کہی، اللہ کے افعال کو کون جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو حسب وعدہ وہ یقیناً میرا ذکر کر رہا ہوگا، میں جان لیتا ہوں کہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے. تو یہ ایک واحد عمل ہے جس کی جزا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں میرا وہ قرب نصیب ہو جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا تو میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ایک وصف بیان کیا، وہ کھڑے ہوئے، کروٹوں پر لیٹے ہوئے، بستروں پر بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کرنا یہ مختلف گناہوں کو مٹانے والا ایک علاج ہے. جب گناہ مٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی تناظر میں اس درس کا میں نے اہتمام کیا. کم از کم مسنون وظائف ضرور پڑھیں، صبح و شام مسنون وظائف ضرور پڑھیں. اگر آج کے دور میں ڈاکٹر بھی انتہائی احتیاط کے باوجود اس مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی شمار نہیں ہے. تو جس طریقے سے موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، مسنون وظائف ضرور شروع کریں. اپنے گھر والوں کو مسنون دعائیں پڑھائیں. صبح و شام 3 مرتبہ مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی وہ ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں دعا پڑھنے سے انسان ہر قسم کی بیماری اور آفت سے محفوظ رہتا ہے. دنیا الٹی ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ اسی یقین کے ساتھ آج سے ہی اللہ کا ذکر شروع کیجئے. کم از کم اگر تسبیحات نہیں پڑھ سکتے تو مسنون وظائف تو پڑھیں. آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ صبح کی نماز کے بعد کیا پڑھو، شام کی نماز کے بعد کیا پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی علاقے میں وبا آ جائے تو تم نے کیا پڑھنا ہے. یقیناً ہمارے فہم اور فراست دھوکہ کھا سکتے ہیں، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں آسان سا طریقہ ہے کہ الوظیفۃ الکریمہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 10 سے 15 صفحات کی کتاب ہے. اس میں تمام وظائف لکھے ہوئے ہیں کہ صبح کے وظائف یہ ہیں، شام کے یہ ہیں. 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن انسان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر کر تو دیکھو اللہ اس کی حفاظت کیسے فرمائے گا. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی افادیت یہ مسلم ہے. آج سے ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہی امان چاہنی ہے. ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی علاقے کے اندر وبا پھیل جائے تو اذان دو. اذان اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بلکہ اکمل ذکر ہے. اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ وباؤں کو روکنے والی جو چیز سب سے پہلے ہمیں ملتی ہے مسلمانوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اپنے گھر میں اذان کی ترغیب کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادھر اتنا زور نظر نہیں آتا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو محفوظ ہی رکھے. لیکن میں نے اموات اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھی ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر اموات ہو رہی ہے. اور کل کی اموات کی تعداد ہندوستان کے اندر 2400 افراد ہے.
2400 افراد کل لقمہ اجل بنے. یہ وہ فگر ہے، وہ عدد ہے جو حکومتی لیول پر ہے، اور وہ لوگ جو حکومت کو بھی معلوم نہ ہو سکے وہ اس کے علاوہ ہیں. اور اس وقت کرونا وائرس کی تعداد جو ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے ہندوستان کے اندر، 3.5 لاکھ کو چھو رہی ہے، اور اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ بڑھے گی اور پاکستان کی طرف بھی اس کا آنا متوقع ہے. لوگوں کے لیے آکسیجن بھی ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے بستر بھی نہیں مل رہے، لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر میتیں جلا رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ میتیں جلائی جاتی ہیں، اور اجتماعی قبروں میں مسلمانوں کا دفن کیا جا رہا ہے. یہ سارے مناظر میں دیکھ چکا ہوں سوشل میڈیا پر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم والا معاملہ فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اپنے والدین کے گناہوں کی معافی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے گناہوں کی معافی چاہیے، رسول اللہ کی امت کی گناہوں کی معافی چاہیے، اور ذکر کثرت کے ساتھ کیجیے. اور کچھ نہیں ہے تو درود شریف، درود ابراہیمی کم از کم دن کے اندر 40 مرتبہ پڑھیں. جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. اپنی حفاظت کیجیے، اپنے علاقے کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کا نور نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس بات کو پہلے تو ہم اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، لیکن اب معاملات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومت کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن کے ذخائر 90% اس وقت قابل استعمال ہیں، یعنی ہمارے پاس صرف 10% آکسیجن کا ذخیرہ رہ گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس طرف بھی ایسی وبا اپنا رخ پھیرتی ہے تو ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس. حکومت نے پہلے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے، احتیاط تو ہے ہی، اللہ کا ذکر کیجیے اور اللہ کو راضی کیجیے. یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر قہر ٹوٹا ہوا ہے، اور لوگ ایسے دڑ دڑ مر رہے ہیں کہ روز کے روز 3-3 ہزار لاشیں اٹھ رہی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.